أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پڑھیں گے اور شروعات کریں گے ان کے نام اور نسب اور ان کے قبیلے کے متعلق معلومات سے، اور پھر انشاءاللہ آگے ان کے مناقب اور ان کی جو مزید خصوصیات ہیں، بحیثیت خلیفہ انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری، بچپن کس طرح گزرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، اور اسی طرح کے اور دوسری چیزیں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ نسب میں ان کے جد اول یعنی کہ دادا عبد المطلب بن ہاشم کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ ان کے والد ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے عقیقی بھائی ہیں۔ ولادت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسد تھا۔ یہ نام ان کی والدہ نے اپنے والد اسد بن ہاشم کے نام پر رکھا تھا۔ اس کی دلیل غزوہ خیبر کے موقع پر ان کے رجزیہ اشعار میں بھی ملتی ہے۔ اس کا ترجمہ رکھتی ہوں میں آپ کے سامنے۔ جو شعر ہے وہ یہ تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کے اس شیر کی مانند جو خوفناک منظر کا حامل ہو۔ اسد شیر کو کہتے ہیں نا، تو انہوں نے ان کی ماں نے ان کا نام یہ رکھا تھا، اور یہ نام انہوں نے ان کی والدہ نے اپنے والد اسد بن ہاشم کے نام پر رکھا تھا، یعنی نانا کے نام پر رکھا تھا۔ ویسے جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے۔ ابو طالب کا نام آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بارہا پڑھا کہ کس طرح ان کا تعلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب کا، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے بیٹے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے۔ ان کی ولادت کے وقت حضرت ابو طالب موجود نہیں تھے۔ جب وہ آئے تو انہیں یہ نام اچھا نہیں لگا، یعنی اسد نام انہوں نے پسند نہیں کیا۔ انہوں نے ان کا نام علی رکھ دیا، اور اس طرح ان کا نام یہ چینج ہو کر علی پڑ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ان کی کنیت ابو الحسن ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری کنیت بھی تھی، یعنی دوسرے نام سے بھی۔ کنیت سے مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ہے تو انسان میں کوالٹی ہو، اس پہ اس کا کوئی نام رکھ دیا جائے، اور یا پھر وہ اپنے رشتوں میں سے اس نام کو پسند کر لیتے تھے، اپنے بیٹے کی نسبت سے اپنی کنیت رکھ لیتے تھے، اور یہ عربوں میں بہت زیادہ رواج تھا اور ابھی بھی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب بھی بیان کی جاتی ہے۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو، سوکھی مٹی جو ہوتی ہے اس کے لیے لفظ آتا ہے تراب، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرحمت فرمائی تھی۔ اور اس کا واقعہ اس طرح سے آتا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں نہ پایا تو پوچھا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ یہ نہیں کہا تمہارے شوہر کہاں ہیں۔ وہ فرمانے لگی میرے اور ان کے درمیان کچھ انبن ہوئی تھی، وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، انہوں نے گھر میں قیلولہ بھی نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا دیکھو وہ کہاں ہیں؟ اس نے واپس آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، اوڑھنے والی چادر ایک جانب سے گری ہوئی ہے اور جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم سے مٹی پوچھتے ہوئے فرمایا قم ابا ترابن، قم ابا ترابن، اٹھو اٹھو اے ابو تراب۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کی یہ کنیت رکھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر کنیتوں میں ابو الحسن کے علاوہ ابو الحسین، ابو القاسم الہاشمی اور ابو السبتین بھی شامل ہیں۔ تو یہ ساری ان کی کنیتیں تھیں، جس میں سے کبھی اپنے آپ کو کسی کے ساتھ اور کبھی کسی کے ساتھ بلانا پسند فرماتے تھے، لیکن ان کو جو سب سے زیادہ اپنی کنیت پسند تھی وہ ابو تراب تھی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کنیت مرحمت فرمائی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس واقعے میں ہمارے لیے بڑا سبق بھی ہے کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پوچھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بہانہ نہیں کیا کہ اچھا نہیں ہے تو ابھی کسی کام سے گئے ہوں گے یا کچھ اور، صاف گوئی کے ساتھ بتا دیا کہ کچھ انبن ہو گئی تھی اور لہٰذا وہ گھر سے تشریف لے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا پتا تھا کہ اگر وہ کہیں اور گئے ہیں، ناراضگی کے ساتھ گئے تو مسجد ہی گئے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پہنچے۔ ان کو کچھ برا بھلا نہیں کہا کہ ہماری بیٹی سے لڑکے آ کے تو تم مسجد میں کیوں پڑے ہوئے ہو، کچھ بھی نہیں، بلکہ ان کو بہت پیار سے اٹھایا، اور نہ انہوں نے کوئی شکوہ کیا ان سے اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکوہ کیا ان سے، اور بلکہ بہت پیار سے اٹھایا اور ایک نام بھی ان کو دے دیا، اور اپنے اس نام کو وہ بڑا پسند بھی کرتے تھے۔ تو اس میں بہت سارے سبق ہیں کہ ایسے حالات میں انسان کو کس طرح کا رویہ اپنانا چاہیے جس سے مسائل آسان ہو جائیں بجائے اس کے کہ اور بگڑ جائیں۔ آپ کا لقب امیر المومنین ہے اور آپ چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش کے تعین میں متعدد اور مختلف روایات ملتی ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت سے 15 یا 16 سال پہلے ہوئی۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ ان کی ولادت بعثت سے 10 سال پہلے ہوئی، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کی رائے کو ترجیح دی ہے، یعنی کہ بعثت سے 10 سال پہلے والی رائے کو۔ تمام عرب نے قریش کے حسب نسب کی رفت، قیادت کی اہلیت، زبان کی فصاحت، کریمانہ اخلاق اور بہادری و جوان مردی کے اوصاف تسلیم کیے ہیں، جس میں کسی بحث اور اختلاف کی گنجائش نہیں۔ تو قریش کی یہ خصوصیت کیا تھی کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شریعت کے بڑے حصے پر کاربند تھے اور آپس کی الفت اور محبت کی زندگی وہ بسر کر رہے تھے۔ وہ ان بدوؤں کی طرح نہیں تھے جنہیں نہ تو دین نے باوقار بنایا اور نہ وہ آداب زندگی سے مزین ہو سکے۔ تو بنو ہاشم جو تھے وہ قریش میں ربط و تعلق کی بنیاد تھے۔ جب ہم تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ان کے واقعات اور اقوال پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کریمانہ انسانی جذبات اور احساس والے لوگ تھے، ہر چیز میں اعتدال پر قائم رہتے تھے، عقل و بصیرت میں دوسروں سے برتر اور ایمانی قوت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس گھرانے کا بڑا مقام تھا۔ وہ ظلم سے نفرت کرتے تھے اور حق کی مخالفت سے بہت دور تھے، بڑے عالی ہمت تھے، ضعیف و مظلوم پر شفقت و مہربانی کرتے تھے، سخاوت اور شجاعت کے پتلے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کی سیرت
بڑی فضیلت والی تھی۔ ان کے محاسن اعلیٰ اخلاق کی طرف دعوت دیتے تھے۔ انہوں نے زمانے فطرت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی وقفے میں زندگی بسر کی، اس لیے ان کے عقائد اور عبادات اس دور کے مروجہ عقیدوں سے مختلف نہیں تھے۔ معاشرے میں بنو ہاشم کے اس مقام و منزلت کی وجہ قربانی، ایثار اور انسانیت کی خدمت کی درخشاں صفات تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قریش کے قبیلے سے تھا اور بنو ہاشم سے تعلق تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی شرف والے، عزت والے عرب کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ابو طالب جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، وہ ایک غریب شخص تھے، زیادہ ان کے پاس مال نہیں تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ کہیں بھی ان کے آنے جانے میں ان کے ساتھ رہتے تھے، اور دادا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست ابو طالب ہی بنے اور ہمیشہ انہی کے ساتھ رہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی اور کھلم کھلا اعلان حق کیا تو ابو طالب آپ کی حمایت میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کی نصرت کرنے اور کسی بھی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے دستبردار نہ ہونے کا اعلان فرما دیا۔ ابو طالب نے نبوت کے 10ویں سال 15 شوال کو وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال سے کچھ اوپر تھی۔ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی فوت ہوئیں۔ یوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل آلام اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اسی لیے اس سال کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں وہ بہت جلیل القدر صحابیہ سیدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تھیں، اور وہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے ایک ہاشمی بیٹے کو جنم دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے اپنے والد عبد المطلب کی وصیت کے مطابق آپ کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ خیال رکھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد یہی خاتون آپ کی والدہ کے درجے میں تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کام انجام دیتی تھیں اور آپ کی تمام ضروریات کا بھرپور خیال رکھتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ بسر کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ تو عربوں میں فاطمہ نام بہت کامن تھا، اور کئی ساری فاطمائیں ہم کو نظر آتی ہیں اسلامی تاریخ میں، جن میں سے کئی کی بہت زیادہ اہمیت اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے وہ مسلمان بھی ہوئیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ خدمات بھی انجام دی، جن میں سے ایک فاطمہ یہ تھی۔ تو انہوں نے دعوت اسلام پر لبیک کہا اور قبول اسلام کے لیے سبقت لے جانے والی اولین شخصیات میں شمار ہوئیں، اور آپ ان خواتین اسلام میں بہت ممتاز تھیں جنہوں نے فضیلت کے میدان میں بلند مقام حاصل کیا۔ آپ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں بھی نہایت شفقت و مہربانی کی اعلیٰ مثال قائم کی، اور ان کے عزت مآب والد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے مثال حسن سلوک کا برتاؤ کیا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کس طرح کے تھے، اور پھر ان کا حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کتنا زیادہ محبت اور شفقت لیے ہوئے تھا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق خاطر نے ان کی شخصیت میں حفظ حدیث اور روایت حدیث کے امتیازی اعزاز کا اضافہ کر دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجموعہ حدیث روایت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آپ کا درجہ بہت اونچا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خاص طور پر تحائف پیش فرماتے تھے، یعنی چچا اور چچی دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
بہت زیادہ قربت رکھتے تھے۔ وہ اور بات ہے کہ حضرت ابو طالب جو تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور آخر وقت تک نہیں کیا تھا، لیکن ان کی جو بیوی تھیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا معاملہ کیا۔ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، ان کے نام طالب، عقیل یا عقیل اور عقیل دونوں طرح سے پروناؤنس کیا جاتا ہے، جعفر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے علاوہ 2 بیٹیاں ام ہانی اور جمانہ تھیں، اور یہ سب اولاد حضرت فاطمہ بنت اسد سے تھی۔ کنفیوز نہیں ہوئیے گا، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد۔ تو ان میں سے ہر بھائی کے درمیان، یہ جو 4 بیٹے تھے ان میں سے ہر بھائی کے درمیان 10 سال کا فرق تھا۔ طالب عقیل سے 10 سال بڑے تھے اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال بڑے تھے۔ تو طالب تو ایمان نہیں لائے تھے اور کفر کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا، لیکن عقیل جو تھے وہ فتح مکہ کے سال ایمان لے آئے تھے، اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اسلام قبول کرنے والوں میں سے سابقین میں سے ہیں۔ مساکین سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ بات چیت کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، اور اسی طرح سے جب حبشہ کی جانب انہوں نے ہجرت کی تو انہوں نے نجاشی کے دربار میں بھی جا کر اسلام کا ایک بھرپور تعارف پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و شباہت کے بارے میں ابن عبد البر کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میانہ قد کے تھے، یعنی درمیانے قد کے تھے، آنکھوں کی سیاہی انتہائی سیاہ اور سفیدی انتہائی سفید تھی، 14ویں کے چاند کی طرح خوبصورت تھے، کندھے چوڑے تھے، ہتھیلیاں مضبوط لیکن نرم و نازک تھیں، اور سر پر بال صرف پچھلی جانب تھے، داڑھی مبارک بڑی تھی، بازو کلائی سے الگ بازے نہ تھے، گویا ایک دوسرے سے پیوستہ تھے، جب چلتے تو خود اعتمادی سے چلتے تھے، کسی کا بازو پکڑتے تو اپنا سانس روک لیتے تھے، کلائیاں اور ہاتھ مضبوط تھے، جنگ کی طرف رواں دواں ہوتے تو چلنے اور دوڑنے کے بین بین حالت و کیفیت اختیار فرماتے، دل کے بہت مضبوط، طاقتور اور بہادر تھے۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان دونوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا عمل ہے؟ چھوٹے تھے اس وقت، بچے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا وہ دین ہے جسے اس نے اپنے لیے منتخب فرمایا ہے، اور یہی دین رسولوں کو عطا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ میں تمہیں بھی ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں، اب تمہیں لات و عزا کا انکار کرنا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ ایسی بات ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی، جب تک میں اپنے والد ماجد ابو طالب کو نہ بتا دوں کوئی فیصلہ کن بات نہیں کہہ سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ واضح طور پر اعلان اسلام سے پہلے یہ راز کھل جائے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتے اسے ظاہر نہ کرنا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات رک گئے اور انتظار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، اور صبح ہوتے ہی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے کیا بات کہی تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ گواہی دو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات و عزا کا انکار کرو، اور اللہ تعالیٰ کے مد مقابل سے بیزاری کا اظہار کرو۔ یہ ارشاد علی سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور وہی کیا جو انہیں کہا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے والد جناب ابو طالب کے خوف سے کچھ عرصے تک اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا۔ تو اس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گھاٹیوں کی طرف چلے جاتے
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے والد، چچاؤں اور دیگر لوگوں سے چھپ کر آپ کے ساتھ روانہ ہو جاتے تھے۔ وہاں نمازیں ادا کرتے تھے۔ جب شام ہو جاتی تو واپس آ جاتے اور مشیت الہی کے مطابق وہ اسی طرح کرتے رہے۔ ایک دن ابو طالب نے ان دونوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے بھتیجے، یہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، چچا جان، یہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ چچا جان، آپ میری خیر خواہی اور نصیحت کے زیادہ مستحق ہیں۔ ہدایت کی دعوت قبول کرنے اور اس بارے میں میری مدد کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے، میں اس راستے اور دین کو نہیں چھوڑ سکتا جس پر میرے آباء و اجداد چلتے چلے آ رہے ہیں، لیکن میں جب تک زندہ ہوں تمہیں کسی تکلیف اور پریشانی کی ضد میں نہیں آنے دوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بیٹے، یہ کیا دین ہے جسے تم نے اختیار کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں، اور جو دین وہ لے کر آئے ہیں میں نے اس کی تصدیق کی ہے، ان کے ساتھ نماز ادا کی ہے اور ان کی پیروی کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خیر و بھلائی ہی کی دعوت دے رہے ہیں، ان کا ساتھ دو۔ یعنی انہوں نے اپنے بیٹے کو اس دین کے اوپر چلے جانے سے روکا نہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کس طرح کا معاملہ کر رکھا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کس درجے میں ان کی محبت تھی۔ جب قریش کے لوگ دار الندوہ میں جمع ہوئے اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلو خلاصی پانے اور آپ کو شہید کرنے پر متفق ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ دانا تھے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ کے بستر پر کوئی ایسا شخص موجود رہے جسے ارادہ قتل سے آنے والے دیکھیں اور اس کے باہر نکلنے کا انتظار کریں۔ آپ نے اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا۔ بھلا کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونے کی ہمت کر سکتا تھا جبکہ دشمنوں نے آپ کے گھر کا گھراؤ کر لیا تھا اور آپ کو شہید کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے تھے؟ کون ان کے گھر میں رہ سکتا تھا جبکہ دشمن آپ کے بستر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین کوئی امتیاز بھی نہیں کر پاتے؟ یہ کام وہی کر سکتا تھا، وہی انجام دے سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے انتہائی بہادر بھی ہو اور جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے میں محبت بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ کچھ روز مکے میں قیام کریں تاکہ آپ دشمنوں کی امانتوں کو بغیر کسی کمی کے پوری طرح ادا کر سکیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل رہے تھے نا، یہ اس وقت کی بات ہے، امانتیں ادا کر سکیں اور ان وصیتوں کو پورا کر سکیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ یہ عدل و انصاف اور ادائے امانت کا ایسا واقعہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، میرے بستر پر میری حضرمی چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں دشمن کی جانب سے کوئی ناگوار بات پیش نہیں آئے گی۔ امام ابن حجر کہتے ہیں کہ موسیٰ بن عقبہ کی ابن شہاب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ قریشی باہمی اختلاف کرتے اور سازشوں کا جال بنتے رہے کہ ان میں سے کون بستر والے پر حملہ آور ہو اور اسے باندھ کر لے آئے۔ اسی دوران صبح ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان سے پوچھ گچھ کی، انہوں نے بتایا کہ انہیں کوئی علم نہیں۔ اس طرح وہ جان گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ گویا بیچ دیا تھا، یعنی کہ اپنی جان کو ایک طرح سے اللہ کے دین کی راستے میں قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا تھا۔ ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ پیش آ سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، قریش ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ کرنے کے بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے حکم کی پابندی کی۔ جب صبح ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر سے اٹھے اور لوگوں نے انہیں پہچان لیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان بچا کر چلے گئے ہیں،
تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے کیا معلوم، کیا میں ان پر نگران مقرر ہوا تھا؟ تم نے یہاں سے نکل جانے کو کہا، لہٰذا وہ چلے گئے ہوں گے۔ دشمنوں کو اس جرأت مندانہ جواب پر بڑی مایوسی ہوئی۔ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے پر بہت غصہ تھا اور وہ اپنے دل میں کہہ رہے تھے کہ کیا ہم اندھے ہو گئے تھے کہ انہیں دیکھ بھی نہ سکے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا، مارا پیٹا اور کھینچ کر مسجد کی طرف لے گئے اور کچھ دیر کے لیے انہیں قید کر دیا اور بعد میں ان کو چھوڑ دیا، لیکن کچھ دیر کے لیے ان کو اس بات پر سزا دی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں ساتھ کیوں دیا۔ ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں قرآن کا کیا کردار تھا اور قرآن سے ان کو کس درجے میں انسیت تھی اور کس درجے میں محبت تھی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی قرآن ہی کی معیت میں بسر کر دی۔ وہ نہایت عقیدت اور محبت سے کلام الہی کی تلاوت کرتے تھے، اس پاک کتاب کو حفظ کرتے تھے اور اس کے گراں قدر الفاظ اور معنی پر غور و فکر کرتے تھے اور اس پر اپنے دل و دماغ کی گہرائیوں سے عمل کرتے تھے۔ بہت خوبصورت ان کا یہ قول ہے جو ہم دیکھیں گے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، جس نے قرآن پڑھا پھر فوت ہونے کے بعد جہنم کا مستحق قرار پایا، فوت ہونے کے بعد جہنم کا مستحق قرار پایا۔ اور کیا کیا تھا زندگی میں؟ اس نے قرآن پڑھا تھا۔ وہ کہتے ہیں وہ دراصل ان لوگوں میں سے تھا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتا تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے ان لوگوں کو مبارک ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں سے زیادہ محبوب تھے۔ نے قرآن پڑھنے کے باوجود عمل نہ کرنا اور جہنم کا مستحق بننا گویا ان کے نزدیک ایسی بات تھی کہ قرآن کو کا مذاق اڑاتا ہو۔ کوئی چیز کوئی پڑھے اور اس کے بعد اس پر عمل نہ کرے تو یہ مذاق اڑانا ہی ہے کہ وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اس پر اس کا کوئی اعتقاد، کوئی یقین کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو جو کرنا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ بہت اہم اور بہت ہی جستے ہیں کہ ایک فکر دلانے والی ان کی یہ سینگ ہے۔ فرماتے تھے میں کسی ایسے عقل مند کو نہیں جانتا کہ وہ رات کو سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں پڑھے بغیر سو گیا ہو۔ یعنی عقل مند انسان، اس کا مطلب یہی ہے کہ عقل مند انسان وہ ہو ہی نہیں سکتا جو سورہ بقرہ کی 3 آیتیں رات کے وقت میں آخری 3 آیتیں نہ پڑھ لیتا ہو اور ان کو پڑھے بغیر سو جاتا ہو۔ قرآن کریم کی قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے یہ عظیم کتاب ہے، اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے اور تمہارے بعد آنے والے لوگوں کی خبر ہے، اس میں تمہارے درمیان موجود لوگوں کے لیے احکام ہے، یہ فیصلہ کن کتاب ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ کسی سرکش نے اس سے بے رخی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ اسے نیست و نابود کر دے گا، جو شخص اس کے بجائے کہیں اور ہدایت تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، حکمت و دانائی پر مبنی یاد دہانی ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اس کی بدولت خواہشات میں کبھی کجی نہیں آتی، زبانوں میں کبھی ابہام نہیں پیدا ہوتا، اس کے عجائبات لامحدود ہیں اور یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ علماء کرام اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے۔ جس نے قرآن کی بات کی اس نے سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا وہ اجر کا مستحق ہو گیا، جس نے اس کے مطابق فیصلہ دیا اس نے انصاف کیا، جس نے اس کی طرف دعوت دی اس نے سچے اور سیدھے راستے کی طرف رہبری کی۔ ایک ایک جملہ ایسا ہے نا، موتیوں جیسا بالکل، کہ ایک ایک جملے میں ہمارے لیے سبق ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کو بے حد اہمیت دیتے تھے، انہوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور اس کے لافانی علوم حاصل کیے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، قرآن کی جو آیت بھی نازل ہوئی مجھے معلوم ہے کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ یقیناً میرے پروردگار نے مجھے باشعور دل اور سچ بولنے والی زبان عطا کی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرا دل باشعور ہے اور میری زبان سچ بولنے والی ہے،
بلکہ اس کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کی کہ مجھے میرے رب نے باشعور دل اور سچ بولنے والی زبان عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں ملی، ان نعمتوں کی نسبت ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عطا ہے، یہ نعمت ہے جو مجھ کو ملی بھی ہے۔ وہ اکثر فرماتے تھے کہ مجھ سے کتاب اللہ کے مطالب اور مفاہیم پوچھو، جو آیت بھی نازل ہوئی مجھے معلوم ہے کہ وہ رات کو نازل ہوئی یا دن کو، میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑوں میں۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مستقلاً رہا کرتے تھے، دن و رات ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں گزرتے تھے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں قرآن کریم کو جمع کر لیا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے قرآن کے بارے میں پڑھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف چیزوں پر قرآن لکھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے مختلف چیزوں پر لکھ کر کے پورا قرآن کو اپنے پاس جمع کر لیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مبارک زندگی کے آخری دنوں میں عراق میں قیام فرما تھے۔ ان دنوں صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے جلیل القدر جو صحابہ کرام تھے وہ زندہ تھے، اور ان کی محفل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اس سے پہلے کہ میں تمہارے مابین موجود نہ رہوں، مجھ سے قرآن کریم کے مطالب اور مفاہیم معلوم کر لو۔ اور ان کی مبارک سیرت کا سب سے گراں قدر پہلو یہ تھا کہ آپ جہالت زدہ افراد اور احکام دین سے یکسر نا آشنا لوگوں کو، یعنی جن لوگوں کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ان کو قرآن کی تعلیم، سیرت نبوی کی تدریس اور حق و صداقت کی طرف ان کی رہبری کے لیے بہت بے قراری سے کام کرتے رہتے تھے اور دعوت دیتے رہتے تھے۔ یقیناً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے، اور علماء ربانی کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی بھلائی کی تعلیم و تربیت دینے پر ہمیشہ حریص رہتے ہیں، یعنی ہمیشہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین پر کاربند کرنے کے لیے ان کو دعوت دیتے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی کچھ آیات کی تفسیر ہمیں ملتی ہے ان کی روایات سے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ کس طرح وہ قرآن کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور کس طرح وہ اس بات میں ماہر تھے کہ قرآن کی جو آیات ہیں اس کی تفسیر کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو زمین پر اس کی نماز پڑھنے والی جگہ، اس کے نیک اعمال والی زمین اور آسمان تک پہنچنے والے اعمال کی جگہ روتی ہے، یعنی اس بندے کو یاد کر کے روتی ہے جہاں پر اس نے کوئی نیک عمل کیا ہوتا ہے، جہاں پر اس نے نماز پڑھی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ جگہ روتی ہے اس بندے کو یاد کر کے جہاں پر بیٹھ کر کے وہ یہ کام کیا کرتا تھا۔ اور اس کی دلیل میں انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فما بکت علیہم السماء والارض، یعنی پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، یعنی مجرم لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مجرم لوگوں کے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے۔ تو اس سے انہوں نے یہ مطلب نکالا کہ جب ایک نیک عمل کرنے والا انسان، ایک نمازی انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو وہ جس جگہ پر نماز پڑھتا تھا یا نیک اعمال کرتا تھا وہ جگہ اس کو یاد کر کے روتی ہے۔ اسی طرح خشوع کا مفہوم انہوں نے بتایا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورۃ المومنین کی اس آیت کے بارے میں وضاحت چاہی گئی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ خشوع کیا چیز ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، خشوع دل میں ہوتا ہے۔ خشوع کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ تم دوسرے مسلمان کے لیے اپنا پہلو نرم رکھو، یعنی نرمی اختیار کرو دوسرے کے لیے،
اور نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو انہوں نے بتائیں کہ یہ خشوع کی ڈیفینیشن ہے۔ کیا چیز؟ پہلی کہ خشوع دل میں ہوتا ہے، دوسری یہ کہ مسلمان کے لیے تم نرم پہلو اختیار کرو دوسرے مسلمان کے لیے، اور تیسری کیا کہ نماز میں تم ادھر ادھر متوجہ نہ ہو۔ تو اگر تمہارے اوپر یہ کیفیت ہے گویا تم خشوع والے انسان ہو، تمہارے اندر خشوع ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں خشوع کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم بس ایسا حال حلیہ اختیار کر لیں کہ ہم اللہ کے متقی بندے نظر آئیں، دل میں ہمارے کچھ ہے کوئی مسئلہ نہیں، لوگوں سے ہمارے معاملات کس طرح کے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں بہت خاشعین میں سے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اس خیال کی تصحیح کر لینا چاہیے، اس کو صحیح کر لینا چاہیے کہ اصل میں خشوع ہوتا کیا ہے۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے حوالے سے سوال کیا گیا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یعنی جب قیامت کا دن آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اور یہ سورۃ زخرف کی آیت ہے، سورۃ زخرف کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا فرمایا، یہ جو آیات ہیں اور ان کی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر بیان فرمائی ہے، اس کے یہاں پر میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ قرآن کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور وہ اس درجے میں تھا کہ انہوں نے جو تفسیر بیان فرمائی اس کو علماء نے ایکسپٹ کیا کہ ہاں یہ تفسیر ہے اس کی، اور انہوں نے کس سے سیکھا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس طرح سے یہ تفاسیر جو ہیں جو انہوں نے بیان فرمائی ہیں، اس میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں اور بہت سیکھنے کی باتیں ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے فرمایا کہ یہ 2 مومن دوستوں اور 2 کافر دوستوں کی داستان ہے۔ بہت غور سے سننے والا یہ واقعہ ہے، یہ تفسیر ہے۔ کیا فرمایا انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں؟ چھوٹا سا آپ نے دیکھے، ایک چھوٹی سی آیت ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ متقین ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا سہارا ہوں گے، لیکن باقی سب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے قیامت کے دن، کیونکہ ایک کا دوسرے پر کوئی نہ کوئی حق نکلتا ہوگا، اور جب وہ حق مانگنے والا اپنا حق مانگے گا تو ظاہر ہے دشمنی کی فضا ہو جائے گی۔ تو جواب کیا دیا انہوں نے کہ یہ 2 مومن دوستوں اور 2 کافر دوستوں کی داستان ہے۔ ان دونوں مومنوں میں سے ایک فوت ہو گیا، اسے جنت کی بشارت ملی تو اسے اپنا مومن دوست یاد آیا۔ وہ کہنے لگا، اے میرے رب، میرا فلاں دوست مجھے ہمیشہ خیر و بھلائی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا تھا، وہ مجھے تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنے کی تاکید کرتا تھا، وہ مجھے بتاتا تھا کہ میری تم سے ملاقات ہوگی، اے میرے رب میرے بعد اسے گمراہ نہ کر دینا، اسے اسی طرح ہدایت سے سرفراز کرنا جیسے اس نے مجھے راہ دکھائی، اس کو عزت عطا فرمانا جس طرح اس نے مجھے عزت دی۔ پس جب یہ دوسرا مومن فوت ہوا تو ان دونوں دوستوں کو جنت میں اکٹھا کر دیا گیا اور دونوں سے کہا گیا، تم دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرو۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے اللہ، یہ مجھے بھلائی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، مجھے تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتا تھا، اور مجھ سے کہتا تھا کہ میں تجھ سے ملوں گا۔ کتنا بہترین بھائی، دوست اور ساتھی ہے۔ یہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر کافر دوستوں میں سے ایک فوت ہو جائے گا، اسے جہنم کی سزا ملے گی، اسے اپنا دوست یاد آئے گا، وہ کہے گا، اے اللہ، میرا فلاں دوست مجھے برائی کا حکم دیتا تھا، بھلائی سے روکتا تھا، مجھے تیری اور تیرے رسول کی نافرمانی کا حکم دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میری تم سے ملاقات نہیں ہوگی، اے اللہ اسے گمراہ کر دے جیسا کہ اس نے مجھے گمراہ کیا۔ جب وہ دوسرا دوست مر جائے گا تو ان دونوں کو جہنم میں اکٹھا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو وہ کہے گا، اے اللہ، یہ مجھے برائی پر اکساتا تھا، بھلائی سے روکتا تھا، مجھے تیری اور رسول کی نافرمانی کا حکم دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میری تم سے ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ کتنا برا بھائی، دوست اور ساتھی ہے۔
تو یہ جو پورا واقعہ ہے کہ کس طرح سے ایک اچھا دوست انسان کے لیے دنیا میں بھی اچھا ہے اور آخرت میں بھی اچھا ہوگا، اور مرنے کے بعد بھی وہ شخص اس اپنے دوست کو یاد کرے گا، اس کی تعریف کرے گا جس نے اس کو دنیا میں اچھائی اور نیکی کی راہ دکھائی ہوگی، اور جب قیامت میں وہ دونوں ملیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے تو بھی ایک دوسرے کی تعریف کریں گے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے نا، کہ ایسے وقت میں جب کہیں پر کوئی کسی کا پرسہ حال نہیں ہوگا، دو دوست اکٹھا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کی تعریف کریں گے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ دنیا میں ایک دوسرے کو انہوں نے نیکی کے کاموں پر، ایک نے ابھارا تھا اور دوسرے نے عمل کیا تھا اس پر۔ تو اس سے بات نکلتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ صحبت کے معاملے میں، دوستیوں کے معاملے میں بہت کیئرفل رہنا چاہیے۔ ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں؟ کہیں کسی ایسے شخص سے تو نہیں کہ جو ہمیں راہ راست سے ہی گمراہ کر دے۔ ہماری دوستیاں ایسے لوگوں سے ہونا چاہیے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کو قریب کرنے والے ہوں، بظاہر وہ کیسے بھی کیوں نہ ہوں، غریب ہوں، قسم و پرسی میں رہتے ہوں، کوئی اعلیٰ درجہ عہدہ ان کے پاس نہیں ہو، لیکن جب ان کے پاس بیٹھیں تو ان سے کوئی دین کی بات کریں، کوئی سیکھیں، کچھ آپس میں وہ اس طرح سے بات کریں کہ ایک دوسرے کی آخرت کی بھلائی اور خیر خواہی والی بات ہو۔ تو ایسی دوستی اہم ہے، چاہے ایسا دوست کل ایک ہی کیوں نہ ہو، تعداد میں کافی ہے ایسا دوست۔ دوستوں کے جمگھٹے اور بہت زیادہ گروپ سے یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ آج سمجھا جاتا ہے کہ جس کے بہت زیادہ دوست ہیں وہ بہت زیادہ سوشل ہے، بہت زیادہ کلچرڈ ہے، بہت زیادہ خوبیوں والا شخص ہے، اسی لیے تو اس کے دوست احباب بہت ہیں۔ لیکن اصل حقیقت اللہ کے نزدیک کیا ہے کہ دوست چاہے کم ہوں، ایک ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک جس کی اہمیت ہو ایسا شخص ہو۔ اور اس کے لیے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی جو ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے، اللہم جلیسن صالحا، یعنی اللہ تعالیٰ تو مجھ کو اچھا دوست نصیب فرما، اچھا دوست نصیب فرما۔ اللہم آتنی جلیسن صالحا، اللہم جلیسن صالحا دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اچھے دوست کی دعا ہے یہ، کہ اچھے دوست کے لیے دعا مانگنی چاہیے، خود بھی مانگیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اللہم آتنی جلیسن صالحا، کل چار لفظ ہیں، تو اس کا مانگنا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ دوستیوں پر بہت نظر رکھنے کی ضرورت ہے، خود اپنی بھی دوستیوں پر اور اپنے بچوں کی دوستیوں پر، کیونکہ اسلام انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے۔ لہٰذا دوست کے دین پر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اسی طریقے کو وہ اختیار کرتا ہے جیسا کہ اس کا دوست کسی طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے۔ آپ بچوں کو دیکھیے کہ وہ آپ سے نت نئی فرمائشیں کیوں کرتے ہیں اسکول سے آنے کے بعد، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اسکول میں فلاں بچہ جو ہے فلاں طرح کی ٹی شرٹ پہن کے آیا، فلاں طرح کے جوتے پہن کے آیا، جن اسکولوں میں یونیفارمز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی بھی ویسے ہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو بھی ویسے ہی دلایا جائے، ویسے ہی ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے، اور اگر نہیں ملتا تو اپنے آپ کو بڑا بیچارہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں پر نظر رکھنے کی بچپن سے ہی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے زہد کے بارے میں فرمایا، یعنی کہ جو زہد کے لیے اگر ہم کہنا چاہیں کہ زہد و قناعت، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں پر مطمئن رہنا، بہت زیادہ کی تمنا نہ کرنا، اور اپنے دل کے اندر ایک طرح کی اس کی وجہ سے جو نعمتیں ملی ہیں اس پر اطمینان اور شکر کا احساس ہونا، یہ انسان کی زہد و قناعت کی علامت ہے کہ اس کے اندر اور کی خواہش نہیں ہے، حرص نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس بات پر اللہ کا مشکور پاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس کو عطا فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمام تر زہد قرآن کے ان دو کلمات میں ہے، جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ تو یہ جو آیت ہے سورہ
حدید کی غالباً سورہ حدید کی آیت ہے یہ، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے، ترجمہ میں پڑھ دیتی ہوں۔ تمہیں جو نقصان پہنچے اس کا غم نہ کرو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر مت اتراؤ، اور یاد رکھو کہ اللہ اکڑنے والے اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ جو ماضی سے مایوس نہیں ہوتا اور مستقبل پر اتراتا نہیں، اس نے یقیناً پورے زہد کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ یعنی جو زہد کی کوالٹی ہے، جو لوگ ہم کہتے ہیں بڑے عابد و زاہد ہیں، تو یہ جو کوالٹی ہے زہد کی، یہ کس طرح آتی ہے جب انسان اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لے۔ اور وہ آیت کیا ہے، ترجمہ کیا ہے کہ تمہیں جو نقصان پہنچے اس کا غم نہ کرو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر مت اتراؤ۔ نہ اترانے کی اجازت دی گئی اور نہ نقصان پر مایوس ہو کر بیٹھ جانے کی اجازت دی گئی۔ جو چلا گیا ہاتھ سے وہ تھا ہی نہیں نصیب میں، اسی لیے چلا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا اجر ہمارے لیے لکھ لیا کہ اگر کوئی نعمت ہم سے چھن گئی ہے، کسی بھی طرح کی، چھوٹی ہے بڑی ہے، وہ چھن گئی ہے ہم سے، نقصان ہو گیا، بظاہر جو ہم کو لگ رہا ہے ہمارا نقصان ہو گیا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اس نقصان میں ہمارے لیے کتنی بہتری تھی۔ بسا اوقات بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے گھاٹے میں پڑ گئے، بڑے گھاٹے کا سودا ہو گیا، بزنسز ڈاؤن ہو جاتی ہیں، انسان طالب علم کی حیثیت سے پڑھ رہا ہوتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کو پسند نہیں ہوتی، اچھی نہیں لگتی ہم کو، کیونکہ ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے یہ ہمارا نقصان ہے، لیکن اس کے پس پردہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسی نعمت ہمارے لیے پوشیدہ رکھی ہوتی ہے جو اس نقصان سے ہر حال میں بہتر ہوتی ہے، خواہ وہ اس دنیا میں ہمیں ملے اور خواہ وہ ہمیں آخرت میں ملے، کیونکہ مومن تو کبھی نقصان میں رہتا ہی نہیں۔ اس کے لیے تو یہ بات ہے کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھ لیا جاتا ہے۔ تو پھر مومن تو کبھی نقصان میں نہیں ہوا نا، تو پھر جب ہم نقصان میں ہیں ہی نہیں تو اس پر مایوسی اور نا امیدی کیا معنی رکھتی ہے؟ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور دوسری طرف جو نعمتیں ملی ہیں اس پر اترانا نہیں ہے، اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ سب کچھ ہمارے کیے ہو گیا ہے، ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے، کچھ بھی ہمارے کیے نہیں ہو سکتا جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ تو یہ کچھ مثالیں ہم نے دیکھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کس درجے میں تھی اور ان کو حدیث کی کتنی زیادہ سمجھ تھی۔ ابھی ہم نے قرآن کی آیات میں 2-3 مثالیں پڑھی اور اب ہم حدیث کے بارے میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ کس درجے میں حدیث سے وابستہ تھے اور اس کی ان کو کتنی اچھی فہم تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات فرمایا کرتے تھے تو وہ اس کو فوراً سمجھ لیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے امی معاشرے کی ان ممتاز شخصیتوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ کل میں نے آپ کو امی کی وضاحت کی تھی کہ امی وہ شخص ہوتا تھا کہ جو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتا تھا، تو وہ جو معاشرہ تھا اس میں بہت چند گنے چنے افراد ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو اس میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ بچپن سے ہی علم سے ان کی محبت اور شغف کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ لطف و کرم ان کے لیے بچپن ہی سے مقدر فرما دیا کہ وہ کاشانہ نبوت میں ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ زندگی بسر کریں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اس طرح ان کی شخصیت پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل شخصیت کا بڑا گہرا اثر پڑا۔ اسی وجہ سے ان کی صلاحیتیں بیدار ہوتی چلی گئیں، ان کا قلب نہایت پاکیزہ ہو گیا، ان کی عقل منور ہو گئی، ان میں اعلیٰ درجے کی روحانی بصیرت پیدا ہو گئی اور وہ دینی تہذیب کا درخشاں نمونہ اور نمائندہ بن گئے۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تربیت پائی۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی، یاد کی اور اسے خوب سمجھا۔ کون سی آیت؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے اللہ تعالیٰ ہی کی فرما برداری کی۔
تو یہ آیت اس سلسلہ آیات میں سے ہے جن میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول باہم مربوط ہیں، یعنی باہم ایک دوسرے سے ملی جلی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کو ایک ہی چیز قرار دیا ہے، اور اپنے رسول کی اطاعت کے حکم کو اپنی اطاعت کے حکم کے تحت درج کیا ہے، اور اس میں بندوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت بے معنی ہے۔ اور اسی مفہوم کی اور بھی بہت سی آیات آتی ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بات کہی گئی۔ اور اسی طرح سے حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ سنت کی اتباع کرنے کی تربیت جو پائی تھی، تو ان کی اور کچھ انہوں نے جو احادیث روایت کی ہیں وہ ضرب المثل کا درجہ رکھتی ہیں، اور ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنا، ان کی مخالفت کرنا گناہ عظیم ہے اور اس پر شدید وعید آئی ہے۔ تو کچھ اس میں سے احادیث کو ہم دیکھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی ان کے سوا جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کون انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو گویا اس نے انکار کیا۔ تو اطاعت نافرمانی کرنا ایسا ہی ہے گویا کہ انکار کرنا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب ان کی سنت پر عمل اور اس کی پیروی ہے، اور مختلف حیلوں بہانوں اور تعویلات کی بنیاد پر سنت سے ہٹ جانا، اس سے روگردانی کرنا، اس کی قطعاً کوئی گنجائش کہیں نہیں ملتی۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی اہتمام کرتے تھے، خالی اہتمام نہیں بلکہ انتہائی اہتمام کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا میں کسی کے کہنے پر سنت نبوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مزید فرمایا سنو میں نبی ہوں نہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، یعنی میں نہ نبی ہوں نہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، لیکن میں حد الامکان اللہ تعالیٰ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔ سنت کو مضبوطی سے تھامنے، اس کے انتظام اور اس کی دعوت کا یہی بہترین نمونہ ہے۔ تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اور اعمال اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع سنت کے اسی واضح تصور کو ہم ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ آپ سنت کا اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ احادیث کی روایت کو تحقیق اور ثبوت کے بغیر بالکل صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے ایک موقع پر فرمایا جب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں، بہت غور سے سننے والی بات ہے، جب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں تو مجھے ان پر جھوٹ باندھنے سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں آسمان سے گر پڑوں، یعنی مجھے آسمان سے نیچے پھینک دیا جائے، یہ بات میرے لیے زیادہ آسان ہے، زیادہ مجھے پسند ہے کہ کوئی بات بھی میں جھوٹ کہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں شامل کر کے یا ان کی طرف سے۔ اور آپ آج دیکھیں کہ حال کیا ہو گیا ہمارا، کوئی بھی بات ہمیں پوری طرح سے پتا ہو نہیں پتا ہو، ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث میں ہے، جب تک حدیث کے بارے میں ایک ایک لفظ صحیح طور سے یاد نہ ہو، اس کو حدیث کہہ کر کے بیان کرنا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے۔ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا کہ جب میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کوئی حدیث سنتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے مفید اور نافع بنا دیتا تھا، اور اگر کوئی اور مجھے کوئی حدیث سناتا تھا تو میں اس سے حلف لیتا تھا، اگر وہ قسم اٹھاتا تھا تو میں اس کی تصدیق کرتا تھا۔ یعنی اتنی زیادہ اہمیت کے ساتھ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سینگ کو لیا ہے، ایک ایک حدیث کو لیا ہے اور بیان بھی کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ، اگر میری موت آ گئی ہے تو مجھے راحت سے ہمکنار فرما، اگر میری موت میں کچھ دیر ہے تو مجھے سربلند کر دے، اور اگر یہ بیماری آزمائش ہے تو مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تم نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے وہی الفاظ دہرائے
جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کیے تھے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ انہیں عافیت سے نواز دے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اٹھو کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں اسی وقت کھڑا ہو گیا اور جس تکلیف میں مبتلا تھا وہ اس کے بعد مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے سے اجتناب، جس طرح سے وہ جس حال میں کرتے تھے اس کو ابھی ہم نے پڑھا، اور کیونکہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے، اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی سے حلف لیا کرتے تھے، اور ان سے روایت ہے کہ جب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنتا ہوں تو اس سے پوری طرح مستفید ہونے کی کوشش کرتا ہوں، یعنی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب کوئی اور حدیث بیان کرے تو اس سے حلف لیتا ہوں، جب وہ حلف اٹھائے تو اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس طرح کی احادیث تھیں جو کمزور تھیں، ضعیف احادیث تھیں، اس کو انہوں نے روایت نہیں فرمایا ہے۔ یہیں پر ہم رکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد ہم مزید ان کی جو مدنی زندگی ہے اور اس میں کس طرح سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ مختلف جنگوں میں حصہ لیا، اور کس طرح اپنے کردار کی مضبوطی کا انہوں نے اظہار فرمایا، اور مسلمانوں میں ایک ایسی شخصیت کے طور پر متعارف ہوئے کہ جس پر ان لوگوں کا ایک بہت ہی بہترین ٹرسٹ تھا، بھروسہ تھا۔ لہٰذا ایک نوجوان شخص تھے، لیکن اس کے باوجود جو ان کے اعمال تھے اور جو ان کا کردار تھا وہ سب کے لیے ایک طرح سے مثال تھا، مشعل راہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن کی ان کا علم، یہ ساری چیزیں ان کی ذات میں جمع ہو گئی تھی، اور جس کی وہ تبلیغ بھی کرتے تھے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت بھی دیتے تھے اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ فرماتے تھے۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ تعالی ہم مزید اور پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم رکتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔